السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور زاہد حسین صاحب. ناظرین، قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ لانگ مارچ اور عدم اعتماد سمیت تمام آپشنز موجود ہیں. کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال خراب ہے، کچھ نہ کیا تو تباہی مقدر ہوگی. حکومت کو 5 سال دینا ملک سے دشمنی کے مترادف ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. حمزہ شہباز بھی عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی اپوزیشن جماعتیں لانگ مارچ اور عدم اعتماد کے آپشن کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں؟ اور پی ڈی ایم کی سیاست اب کیا رخ اختیار کرے گی؟ ایاز امیر صاحب، آپ کو لگتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے، پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، یہ مہینہ ستمگر ثابت ہوگا حکومت کے لیے، یا سرد موسم میں پی ڈی ایم کی سیاست بھی سرد ہی رہے گی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو لفظ ہے اصطلاح لانگ مارچ، یہ ہمیں مس یوز نہیں کرنی چاہیے. ہم نے پاکستان میں تو لانگ مارچ کے اصطلاح کو مذاق بنا دیا ہے. کوئی تھوڑا چینی انقلاب کے بارے میں ہمیں پڑھ لینا چاہیے اور پھر لانگ مارچ کا استعمال کرنا چاہیے. گفتگو کی بادشاہ ہے پی ڈی ایم، جیسے ہمارا ملک بھی گفتگو کی بادشاہ ہے. عمل وغیرہ ہم سے مشکل سے ہوتا ہے. گفتار کے غازی بحیثیت مجموعی ہم سب ہیں. تو یہ کئی دفعہ یہ کر چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان استعفے دینے چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. یہ بیکار کی باتیں ہیں جن کا کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات میرے خیال میں اور ہے، اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے، اپوزیشن کے پاس ہے کیا. یہ حکومت، اس کی جو کوتاہیاں، اس کی شارٹ کمنگز، اس کے فیلیئرز وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں. پر پی ڈی ایم میں کون سی چیز ہے؟ یہ جو جماعتیں ہیں، 2 بڑی جماعتیں پی ڈی ایم میں، اس کو پی ڈی ایم میں اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے، یہ اقتدار میں ایک ٹرم نہیں رہے. یہ تو عرصہ دراز سے پوری ایک تاریخ ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں، مطلب سوائے وہ مذہب کی بات جو ہے وقت بے وقت وہ کر دیتے ہیں. یہ بھی اقتدار میں فرنٹیئر میں رہ چکے ہیں، اقتدار میں کسی نہ کسی حوالے سے پتہ نہیں کب سے آ رہے ہیں. اور کشمیر کمیٹی پہ تو ان کی ایک مکمل اجارہ داری تھی. اب جہاں یہ مذہب کی بھاشن جو ہے قوم کو دیتے ہیں، وہاں امریکن ایمبیسڈر جو کہ خاتون تھیں، ان سے یہ سفارش مانگنے میں کوئی انہوں نے گریز نہیں کیا کہ ہمارا نام بھی آپ وزیر اعظم کے لیے تجویز کر دیجئے. مطلب ان کی باتیں دیکھیں نا، قوم کو کیا بتاتے ہیں، کیا زبان استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. اور وہاں این پیٹرسن جو واشنگٹن جو امبیسڈر تھی امریکہ کی، اس سے کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام کر دیں، ہمیں بھی آپ آزمال ہیں. تو مطلب یہ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ نکمی ترین حکومت ہوگی، اور کافی لحاظ سے، بہت سے لحاظوں سے نکمی ہے. لیکن متبادل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس وہ لوگ جو ہے وہ تبدیلی کا، حکومت کی تبدیلی کا بات کر رہے ہیں، جو کہ آزمائے ہوئے ہاتھ ہیں، دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس پروگرام کیا، کرنا کیا چاہتے ہیں. اقتدار میں اب مثال کے طور پہ کل آ جاتے ہیں، پرسوں آ جاتے ہیں، جو آپ کے بقول اتنا سرد موسم اور یہ، اور اس کے نتیجے میں کریں گے کیا وہ؟ مطلب کون سی کام یہ ہے جو انہوں نے پہلے کیا کہ اب وہ پھر سے کریں گے؟ تو ہمارے پاس اس وقت جو پاکستان کا پرابلم ہے کہ ایک بینکرپٹسی ہے. وہ مجھے اردو کا لفظ اس کا وہ پتہ نہیں چل رہا. مطلب وہ بالکل وہ دیوالیہ پن ہے افکار کا، عمل کا، سیاست کا. اور اسی لیے قوم جو ہے اتنی پریشان ہے، اتنی کنفیوزڈ ہے. یہ سیالکوٹ کا یہاں پہ واقعہ ہوا 2 دن پہلے، لیکن کیا سیاستدانوں سے کیا وہ ہے باپ. وہ کل جو ہے آپ نے تقریباً علماء کرام کا 10 دفعہ ذکر کیا ہوگا. علماء کرام سے وہ کیا میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے فلاں فلاں سے دوا لیتے ہیں. تو مطلب عجیب یہ بات ہے. جو ملک کو درپیش جو نقشہ ہولناک ہے ہمارا، کسی نے کوئی نسخہ پیش کیا ہے، تشخیص پیش کی ہے. ہم ستائی باتوں پہ ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اصل وہ ہے، اصل اسلام وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. کچھ ہم نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ جو قائد اعظم کے افکار تھے اور جو انہوں نے بیان کیے تھے وفات سے پہلے، پوری تاریخ پاکستان ان افکار کی نفی ہے.
कायद आज़म ने यह भी कहा था कि आईन पाकिस्तान इस्लामी असूलों पे बनेगा। एक दफ़ा नहीं कहा, उससे ज़्यादा उन्होंने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा इस्लामी असूल अदल, इंसाफ, मुसावात ये इस्लाम के असूल हैं। लेकिन उन साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान को मौलायत का वो डिवाइन प्रीस्ट्स विद अ डिवाइन मिशन, ऐसी हुकूमत यहाँ पे नहीं होगी। हम जो है वो बिल्कुल अल्फाज को भूल के और पता नहीं 72 साल हम वो क्या बना रहे हैं। तो कोई हमारा जो सियासी रहनुमा हैं जो कौम को वो लीड करने की वो करते हैं, कुछ हमें बताएं तो सही ना। ये जो कौम की इस वक्त हालत है, जो जहनी हालत हुई है, कोई नुस्खा बताएं, कोई तज्जिया करें, कोई हमें उम्मीद की राह तो दिखाएं ना। ये सिताई बातें हम सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। ठीक है, बड़ी अहम गुफ्तगू की याज़मीर साहब ने। तो सजेशंस उन्होंने कहा कि अपोजिशन की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहे और अपोजिशन के मकासद क्लियर नहीं है। सलमान साहब, इसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है इन हाउस तब्दीली में, और फिर हम ये भी सुन रहे थे कि नून लीग के फेवर में जा रही है हुकूमती कारकर्दगी, हुकूमती नालायकी। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना, फिर हमें लॉन्ग मार्च भी सुनाया जा रहा है और इन हाउस तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। क्या ये खुद ही क्लियर नहीं है, नून लीग कन्फ्यूज़ है कि उसने करना क्या है? देखिए, बात यह कि ये जो अपोजिशन का किरदार होता है ये कोई लॉन्ग मार्च से या इन हाउस तब्दीली के साथ मशरूत नहीं होता। ये इस सिस्टम में जहाँ पर हुकूमत का एक किरदार होता है वहाँ पर अपोजिशन का किरदार होता है, और अपोजिशन ने हुकूमती पॉलिसीज़ का, इक़दामात का जायज़ा लेकर एक स्ट्रेटजी तय करनी होती है। अभी जिस मायूसी का, बेयकीनी का या बेचैनी का जिक्र किया जा रहा है, आज ये इस इंतहाओं को क्यों छू रही है? इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हुकूमत नाकाम रही है तो फिर अपोजिशन को पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, जो महंगाई ज़्यादा आवाम थी, उनकी आवाज़ बनना था। आखिर क्या वजह है कि आज तक अपोजिशन ने कोई मौसर पॉलिसी इख्तियार नहीं कर सकी, ये नहीं बता सकी कि ये हुकूमत जाएगी, हम आएंगे तो हम इस सारी सूरत हाल का सद्देबाब किस तरह करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि उनके अंदर अभी एक कन्फ्यूजन है। अच्छा। मैं तो एक बात कहता हूँ कि अपोजिशन तो आज तक यही तय नहीं कर सकी कि उनका टारगेट सिलेक्टेड है या सिलेक्टर्स हैं। चूँकि मुस्लिम लीग नून के अंदर आप देखें कि उसका दो बयानी है। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ कि शायद लॉन्ग मार्च का ऑप्शन की बात हो रही है। जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इन हाउस तब्दीली क्या नंबर्स के साथ मशरूत है? अगर इन हाउस तब्दीली नंबर्स के साथ मशरूत है तो पंजाब के अंदर जो इंतखाबी रिजल्ट्स थे वो तो नून लीग के हक में थे, तो यहाँ पर इन्होंने हुकूमत क्यों नहीं बनाई? बात यह कि मैं आज भी समझता हूँ कि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तारी है, इसमें अब एहतजाजी सियासत की बजाय ये बताया जाए कि इस कैफियत से निजात कौन दिला सकता है, इसमें निजात दिंदा कौन बन सकता है। माजी के अंदर जब दो पार्टीज़ की हुकूमतें थी तो इसी तरह का लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने किया था, और उनके लॉन्ग मार्च इसलिए नतीजा खेज हुआ कि उनके पीछे कुछ और भी था। अच्छा। और जो कुछ मैं आपको याद होगा, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि वो इससे बेहतर अपोजिशन कर रहे थे। वो तो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे थे, वो बिजली के बिल फाड़ रहे थे, 126 दिन का धरना। बात है कि उन्होंने जो कुछ किया एक मौसर अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया। हालांकि उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे वो खुर्शीद शाह थे कि उन्होंने इश्यूज़ को टारगेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल तारी की, जिसमें उन्होंने शहरों की बंदिश की बात की। और कई हुकूमती ज़िम्मेदारान है, मैं आज पढ़ रहा था, वो तो गहराव जलाओ की बात कर रहे थे, वो अदारों पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहे थे। मैं नहीं ये समझता कि इस तरह की अपोजिशन होनी चाहिए। बात है एक मौसर अपोजिशन वही होती है जो इश्यूज़ को टारगेट करती है। आपने क्या हुकूमत को आज तक चार्जशीट किया है? और अगर आप लॉन्ग मार्च, मैं भी आपको ये बात यकीन से पूरे से कहता हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक वो 23 मार्च को एक इस्लामाबाद चलो की बुनियाद पर उन्होंने मुशावरत शुरू कर रखी है। अच्छा। लेकिन आज 6 दिसंबर है। आप 3-4 माह के बाद की जो डेट देंगे, 3-4 माह के अंदर तो पता नहीं कितना पानी पुलों के नीचे से बह चुका होगा। मैं इसलिए, आपको याद है, मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि अगर हुकूमत नाकाम हुई है तो उसके साथ अपोजिशन भी नाअहल है। अगर अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर मौसर होती तो ये सूरत हाल ना होती कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पूरा मुल्क इसकी आग में जल रहा है। कोई शख्स अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता। और अब तो हालत ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते थे ना कि घबराना नहीं है, अब वो शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं, उनकी गंगा भी उल्टी बहती नजर आ रही है। वो भी कहते हैं कि जी महंगाई में कमी आएगी। इस मुल्क के अंदर महंगाई में कमी इस तरह नहीं आती। जो आपने पॉलिसीज दी हैं कि आपने तो
IMF کے پاس پورا ملک کو غلام بنا دیا ہے، اور جب آپ نے سب کچھ IMF پہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی، دیکھیں جن چیزوں کا اختیار اس گورنمنٹ کے پاس تھا وہ 3 چیزیں تھیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا طلب اور رسد کی بنیاد پہ اشیاء ضروریات یا اشیاء خرد و نوش، 3 چیزوں کا اختیار ان کے پاس تھا، بجلی کا، پیٹرولیم کا اور گیس کا. انہوں نے وہاں سے گردن مروڑی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 4.5 روپے پر یونٹ کا اضافہ. جب بجلی کی قیمتوں میں یہ بھی ہوگا ہفتہ 10 دن کے بعد، آپ دیکھیں گے نا وہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، اور آپ حالت ذرا گورنمنٹ کی دیکھیں، ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دفعہ خود پرائم منسٹر صاحب اور یہی میں شوکت ترین صاحب اور ان کے ذمہ داران کہتے رہے کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. تو سب کچھ جو کہتے رہے وہ سب کچھ ان کے آگے آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے، اگر ساری ذمہ داری آپ حکومت کو دے رہے ہیں، اگر اپوزیشن پاکستان کے اندر کوئی مؤثر رول ادا کر رہی ہوتی تو تباہی اس نتیجے پہ یہاں تک نہ پہنچتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی لانگ مارچ سے عوام کی مدد کر سکتے ہیں، یا پارلیمان میں منی بجٹ کا راستہ روک کر عوام کی حقیقی معنوں میں مدد ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر قیادت اور سیاسی سوچ کا بحران ہے، اور یہ دونوں طرف اپلائی ہوتا ہے. جہاں تک اپوزیشن کے حوالے سے جو بات یہ آپ نے کوٹ کی ہے، کہی گئی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی، پچھلے سال بھی ہم نے سنی تھی یہ بات. اور ویسے بھی لانگ مارچ کا یہ سیزن نہیں ہے. یہ سیزن تو جس طرح بھی کہا گیا کہ مارچ کی 23 کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں اتنی لمبی بات کرنا تو بے معنی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے گا. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تقریر کے لیے ٹھیک ہے، عملی طور پہ نہیں لایا جا سکتا. دیکھیے، PDM اس وقت پچھلے سال کی نسبت کمزور ہے. پچھلے سال پیپل پارٹی بھی دسمبر میں پیپل پارٹی بھی PDM کا حصہ تھی. آج پیپل پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ PDM پچھلے سال کی نسبت کمزور ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو اس کے بعد آپ کو نیا پرائم منسٹر بنانا ہوتا ہے، نیا پنجاب کا چیف منسٹر بنانا ہوتا ہے. تو ہماری PMLN کس کو بنائے گی؟ اپنے اندرونی معاملات تو طے کر لینا PMLN والے پہلے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت 1.5 سال رہ گیا ہے الیکشن میں، 1.5 سال پونے 2 سال. اس سٹیج پہ اگر آپ گورنمنٹ لیتی ہے PMLN تو ان کے پاس آئیڈیاز تو کوئی نہیں ہے نا. نئے آئیڈیاز ہوتے تو ہمیں بتا دیتے نا کہ ان مسائل کو حل کس طرح کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اگلے سال 1.5 سال حکومت ہوگی، تنقید اس پہ ہوگی. اگر PMLN والے سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اول تو میرا خیال ہے نہیں کر سکتے، وہ تقریریں کریں گے. لیکن اگر وہ آتے ہیں تو بلیم ان پہ پڑے گا، ان کے اوپر پھر ان کو یہ چارجز سنبھالنے پڑیں گے کہ 1.5 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ایسی بڑی چیز حکومت کے لیے کوئی یہ جو کل میٹنگ ہوگی یا پرسوں ہوگی کوئی اتنا بڑا خطرہ ہوگا. قراردادیں پاس ہوں گی، استعفوں کے مولانا استعفے مانگتے ہیں، PMLN استعفیٰ دے سکتی ہے. آج تو وہ لاہور میں بائی الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ آپشن تو ہے ہی نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری سیاست میں اسی طرح لڑک کے حکومت چلتی رہے گی اور اپوزیشن بھی اسی طرح لڑکتی رہے گی، باتیں کرتی رہے گی. لیکن عملی اقدامات کے لیے دیکھیے، ایک تو لیڈرشپ کا کرائسس ہے، یہ اپوزیشن میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے. اپوزیشن کے پاس زیادہ ہے کرائسس، اور اس کے علاوہ کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. اس لیے میں تو بار بار یہاں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمیں کوئی متبادل دیں. PTI ناکام ہو گئی ہے، PTI کی پالیسی نہیں چل رہی، یہ اکانومی نہیں چل رہی، فائن. ہاں، کیا راستہ ہے؟ کوئی ہمیں یہ بتا دینا کہ اس وقت جو پاکستان میں پرائسز کا بحران ہے، اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے. جو ہمارے ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس کو آپ کس طرح کریں گے. تو یہ چیزوں کا اگر حل ہمیں دے دیں تو پھر عوام بھی ساتھ ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے ساتھ نہیں دے رہے، کہ عوام کو اب امید نہیں رہی ہے. حکومت سے نا امید ہوئے اپوزیشن کی طرف جائیں، اپوزیشن کے پاس بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی کرائسس کے ساتھ جو ہے چلتے رہیں گے اور یہ 2 سال ایسے ہی گزار لیں گے. زاہد صاحب، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ صرف اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، اپنے مقاصد میں کلیئر نہیں، اسپیشلی نون لیگ کنفیوژن کا شکار ہے، اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اس لیے یہ PDM جو ہے یا اپوزیشن ہے، وہ اس لیے کوئی تحریک نہیں چلا رہی ہے کہ ان کو عوام کا خیال ہے. اگر یہ پوری صورتحال کو دیکھیں تو یہ سمپلی جو ہے ایک پاور اسٹرگل ہے،
اور وہ جو ہے ہمیں نظر آتی رہی ہے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکومت بہت ہی ناکارہ ہے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو اس حکومت کا میرے خیال کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے. ان کو جن حالات میں حکومت ملی تھی یا جو سپورٹ حاصل تھی وہ شاید پہلے کسی سیاسی حکومت کو اتنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے میرے خیال یہ کہ اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں, جو کہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ نااہلی کے. یہ سب کچھ صحیح ہے, ان کی پالیسی کوئی نظر نہیں آتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں مستقل جو باتیں کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, ان کا تعلق اس ملک سے یا ان حالات سے نہیں ہے. تو میرے خیال یہ کہ ایک یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جب اپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ٹھوس لاعمل موجود ہے یا جو ہے وہ اس پورے ملک کو تبدیل کر دیں گے, میرے خیال اس قسم کے دعوے جو ہیں وہ عمران خان بھی کیا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے, جب وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بجلی کا بل جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران چور ہیں. وہ بھی یہی ساری باتیں کرتے تھے. اس زمانے میں بھی یہی بات آتی تھی کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک اگر آپ پوری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ وہی باتیں کرتی ہیں جب بھی, اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس کچھ اور تشریح ہوتی ہے, کچھ اور جواز موجود ہوتا ہے. اس وقت اپوزیشن کی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ بالکل یعنی اپنی بقا کے لیے جو یہ مستقل جو ہے یا مختلف اوقات میں یہ نعرے تو دیتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی کریں گے, استعفیٰ بھی دیں گے, لیکن یہ آپ کتنی دفعہ سن چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ آتا ہے کہ اب جو فیصلہ ہو جائے گا پی ڈی ایم کی جو اعلیٰ قیادت میں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے, کیونکہ اس سسٹم پہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اور پہلی دفعہ جو ہے میرے خیال وہ اقتدار سے باہر نظر آتے ہیں تو ان کی ایک ڈیسپریشن میں نظر آتی ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا ہے, پیپلز پارٹی نے پہلے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں اور اس کی جواز بھی موجود تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جو پورا سسٹم گرے گا, ایک وہ بھی بینیفیشری ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پورا جو سسٹم جس کو وہ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی اس کی ایک بینیفیشری ہے, اور سندھ کی حکومت اگر جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے, تو وہ تو کبھی بھی اس راستے پہ نہیں چلیں گے اور پہلے بھی وہ ہٹ چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر بھی کوئی ایک چیز واضح حکمت عملی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. اب تک جو ہمیں جو نظر آتا تھا ایک بغاوت کی بات کی جاتی تھی, تمام چیزوں کی بات کی جاتی تھی, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ پھر مصالحت کی بات بھی ہوتی ہے, وہ پھر جو ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں نظر آتی ہے کہ کوئی آئندہ چند مہینوں میں یا ایک سال میں کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے. اور اس وقت سب جو ہے ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اب دیکھ رہی ہیں کہ 1.5 سال بعد جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کی تیاری کریں گے وہ. اور یہ جو ہے میرا خیال یہ کہ جو مختلف اوقات میں اس قسم کے نعرے بازی ہوتی ہے یا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک جواز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا زور جو ہے اس وقت الیکشن میں, دیکھیں کتنا بڑا تضاد موجود ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں ہم اس پورے سسٹم کو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے چلیے مان لیا. اب اس کے بعد اس سسٹم کے اندر آپ نے ہر الیکشن میں حصہ لیا ہے. ایک طرف تو استعفیٰ کی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال کون سا ایسا بائی الیکشن ہے جس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے. اور جب آپ جیتتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری عوام کی جو ہے مقبولیت ظاہر کرتی ہے یا ہماری فتح ہے. تو میرے خیال یہ کہ تضاد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے بہت واضح ہے. اس وقت جو ہے اس ملک کی جو صورتحال ہے وہ صحیح کہا کہ جو ہے اس وقت سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک جو لیڈرشپ کا ایک جو بہت بڑا خلا موجود ہے. اور یہ جو ہے سب سے بڑا پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, کسی کے پاس ایک واضح حکمت عملی موجود نہیں ہے. نعرے بازی کی سیاست تو سب صحیح ہے, اقتدار کی حد تک سب صحیح ہے, لیکن کسی کے بھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ پورے سسٹم کو تبدیل کرے جو کہ دعوے کیے جاتے ہیں. نہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات ہے. آج جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, کل ان کو پی ایم ایل این کو کہا جائے کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں, کیا وہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس وقت کے جو صورتحال ہے وہ کسی کے سنبھلنے میں نہیں آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست اس وقت نعرے بازی سے ہٹ کے نہیں ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سیاست وہی کرتے رہیں گے جو ماضی میں کرتے رہے. صرف یہ تھا کہ جو ہے یہ اس حکومت کو گرا دیں گے
تو اس ٹھیک ہے، جہاں پالیسیز کا فقدان ہے وہاں قیادت کا فقدان بھی ہے، اور پی ڈی ایم کی سیاست ہمارے پینل کے مطابق دعووں تک محدود ہے. کوئی بڑا فیصلہ یا عملی اقدام کل نہیں ہونے جا رہا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے این اے 133 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. ٹرن آؤٹ کتنا رہا اور کس کا پلہ بھاری ہے یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن ان انتخابات کا ایفیکٹ کیا ہوگا ہماری سیاست پر، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج این اے 133 میں ضمنی انتخاب کا میدان سجا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہوا کیونکہ پی ٹی آئی کا امیدوار کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکا. 254 میں سے 164 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ اب تک آ چکا ہے. نون لیگ کا کینڈیڈیٹ 32,226 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے 20,335 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو ایاز امیر صاحب، پی ٹی آئی یہ الیکشن نہیں لڑ سکی. اہم سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے میدان خالی چھوڑا ہے تو اس کا ووٹر کس طرف گیا ہوگا. آپ تو انتخابات لڑتے رہے ہیں، آج ٹرن آؤٹ بھی کوئی اتنا خاص نہیں رہا، چھٹی کا دن تھا. ان انتخابات کے نتائج کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو پیپلز پارٹی بڑی کامیابی سے اس نے ایک ہائپ کریٹ کر لیا کہ یہ شاید بڑا مقابلہ جو ہے بڑا ہو اور یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہو کہ پی 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 کا ریوائیول جو ہے پنجاب میں ہو رہا ہے. تو وہ میڈیا کی حد تک انہوں نے ایسی چیزیں کی، لیکن جو حقیقت ہے وہ ایک قسم کا سکہ بند حلقہ ہے نون لیگ کا. ویسے تو پورا لاہور ہے، لیکن یہ جو ہیں پرویز ملک صاحب مرحوم بڑے پاپولر آدمی تھے، ہمارے دوست بھی تھے، اسمبلی میں ساتھ ہم بیٹھتے تھے اور بڑے اچھے ٹیمپرمنٹ کے، خوش مزاج قسم کے انسان تھے. کوئی ان میں وہ نہیں تھا وہ جو ہے وہ جو آکڑ شاکڑ ہوتی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں شائستہ صاحبہ، وہ بھی بڑی ایک سیاسی طور پہ اٹریکٹیو، میں کوئی دوسرا مطلب نہ لیا جائے، حالانکہ ان پہ دوسرا مطلب بھی فٹ آتا ہے. تو یہ کوئی کانٹیسٹ اس لحاظ سے نہیں تھا. لیکن اس ماحول میں بھی جو ابھی تک جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں 20,000 ووٹ لے لینا، اور شاید انتخاب جب وہ فائنل گنتی ہو اس سے زیادہ کاؤنٹ ان کا ہوگا، تو جو حالت پیپلز پارٹی کی پنجاب اور لاہور میں بن چکی تھی ایک قسم کی، وہ بھی ان کے لیے جو ہے کامیابی ہے. مخمصہ جو پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ وہ اگر پنجاب میں پھر سے انٹری اپنی وہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم صرف یہ ہے کہ نوجوان قیادت پیپلز پارٹی کی ہو، وہ تو کچھ اپنا چہرہ جو ہے بدل کے پنجابی الیکٹوریٹ اور ووٹر کے سامنے آ سکتا ہے. لیکن معاف کرنا، زرداری صاحب کا جو چہرہ ہے وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کا ووٹر کھینچا آئے اور پیپلز پارٹی کی طرف آئے اور جو ہے ایک کھیپ ان کی ہو جائے. ہاں، ایک چیز تبدیل ہوئی ہے پچھلے الیکشن اور اس میں، بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک نیا سورج جو ہے، پتہ نہیں انقلاب کون سا وہ طلوع ہونے والا ہے، تو اس کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی ویسے حالت خراب ہو گئی ہے. اب جو پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی پہ مہربانی کی ہے کہ ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ جو وہاں پہ گئے تھے شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اور تو ہمارے کوئی اور چھتری ہے نہیں، تو ہم واپس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ. میرا اپنا یہ شنید ہے کہ پچھلے انتخابات سے اس جو آنے والے انتخابات ہیں ان کا پینل آف امیدوار جو ہے وہ تھوڑا زیادہ بڑا، کہ ووٹوں کا فرق بھی ہم دیکھ رہے ہیں. 2018 میں پیپلز پارٹی کے اسی کینڈیڈیٹ نے 5,585 ووٹ لیے تھے سلمان صاحب، اور ابھی تک 164 حلقوں کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 20,000 ووٹ لے چکی ہے. تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اس طرف آیا؟ مجھے تو اس حلقے کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اگر پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہوتا تو لاہور کے اندر ایک زبردست مقابلہ ہونا تھا، اور اس مقابلے کا فائدہ اس حلقے کے عوام کو یہ ہونا تھا کہ وہاں پر نوکریاں بھی ملنی تھی، وہاں پر ترقیاتی منصوبے بھی ان کے افتتاح بھی ہونے تھے. اب وہاں پر کچھ نہیں تھا. اور المیہ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بتا دیا 5,500، 77,000 ووٹ لیا تھا پی ٹی آئی نے، اعجاز چودھری صاحب نے، اور اس کے بعد ٹی ایل پی نے 17,000 ووٹ لیا تھا. یہ چوتھے نمبر والی جماعت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اچھا کھیل کھیلا ہے.
دیکھیں انہوں نے ووٹ لیے ہیں, انہوں نے 5,500 سے وہ جہاں تک پہنچیں گے 20-25 ہزار کے درمیان, اور اس میں جو بنیادی رول ادا کیا ہے وہ عوامی تحریک نے, چونکہ مناج القرآن اس حلقے میں آتا تھا, کرسچنز ووٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کا جو ہدف تھا وہ میرا خیال انہوں نے حاصل کیا ہے. جہاں تک کہ پرویز ملک صاحب کی بات ہے, پرویز ملک صاحب اس حلقے سے نہیں, اس حلقے سے پہلے وحید عالم صاحب جیتے تھے. پرویز صاحب پہلی دفعہ جیتے ہیں, اور جمشید چیمہ صاحب کو جو اس حلقے میں لایا گیا, وہ جس حلقے سے ہارے تھے وہ انہی کے بیٹے علی پرویز ملک سے تقریباً 50,000 کی شکست تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا ووٹر اتنا کیوں نہیں نکال سکی. یہاں سے مسلم لیگ نون کا 90,000 ووٹ تھا, اور ٹارگٹ ان کا 50,000 تھا. اگر وہ 50,000 کو میٹ نہیں کر پائے تو پھر انہیں ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن بات یہ کہ آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے یہ جو ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے, ٹرن آؤٹ اس لیے کم ہوا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے, کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں. آج ٹرن آؤٹ, آج چھٹی بھی تھی, اس لیے کم ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ توقعات نہیں رہی, وہ امیدیں نہیں رہی ان پولیٹیکل پارٹی سے. لوگ بیچارے ان کے لیے سب کچھ مرتے ہیں, آتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اپنے ووٹ دیتے ہیں, لیکن جب انہیں یہ آتا ہے کہ یہ جمہوریت کے ثمرات ان تک پہنچنے کی بجائے اشرافیہ تک اور خاص طور پہ دوستوں عزیزوں و اقارب تک محدود ہو جاتے ہیں, پھر ایسی جمہوریت کا لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جمہوری تماشا جو ہے یہ ڈیلیور کرتا نظر نہیں آ رہا, اور لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہونا عوام کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے, اور پیپلز پارٹی یہ انتخاب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے, تو یہاں بھی ہمیں یہی امید تھی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن سے کم ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کانسٹیچوئنسی پی ایم ایل این کی سیف کانسٹیچوئنسی سمجھی جاتی تھی لاہور کے اندر. اس میں ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹ بات یہی ہے کہ پیپل پارٹی نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیا ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پیپل پارٹی والوں میں تھوڑا سا کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا کہ ہم اگر ایفرٹ کریں تو جو ہے ماضی کی نسبت یعنی 2018 کے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے سچویشنل ویریبلز, دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو سچویشنل ویریبلز ہیں. سچویشنل ویریبل سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اپنی غلطی کی وجہ سے یا جو بھی آپ سمجھ لیں وہ نہیں ہے. پھر جو باقی پارٹیاں ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے, انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے. تو ایک تو سچویشنل ویریبل ہے. دوسرا میرا خیال ہے پیپل پارٹی کو اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی سی آئندہ کی سوچ ذرا واضح انداز میں پیش کریں, کیونکہ اس وقت عوام میں ایک عدم وابستگی کا رجحان ہے. یعنی عوام حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی ہمیں غیر وابستہ نظر آتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کی طرف آئیں تو صرف تقاریر میں حکومت کی تنقید کافی نہیں ہے, جو ہمارے جو ہے بلاول صاحب کرتے ہیں. حکومت پہ خوب تنقید ہوتی ہے, نون لیگ پر بھی تنقید کرتے ہیں. ہاں نون لیگ پہ بھی تو ظاہر ہے ان کی میجر رائیول پارٹی ہے نون لیگ. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا عوام کو ساتھ لینے کے لیے, جو عوام کے محروم طبقے ہیں, مظلوم طبقے ہیں, مشکلات کا شکار طبقے ہیں, ان کو کچھ تھوڑا سا آپ ایک نقشہ دیں کہ مستقبل کے بارے میں پیپل پارٹی کی سوچ یہ ہے, ہم ان کے سوشل اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ڈائریکشن میں ہم جائیں گے. تو میرا خیال ہے تب وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتے آئندہ کا نقشہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن آپ کا یہاں دیکھا ہے وہ رپیٹ ایک تسلسل سے کہیں اور بھی رپیٹ ہو سکے گا, کیونکہ سچویشنل ویریبلز جو ہیں وہ یہاں پیپل پارٹی کے حق میں تھے. ٹھیک ہے, تو زاہد صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے یہ حلقہ, یہ انتخاب؟ ایک ضمنی انتخاب کا تھا, یہ ٹھیک ہے کہ جو ہے ضمنی انتخاب میں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جو جنرل الیکشن میں ہے, لیکن جو جتنے ووٹ ٹرن آؤٹ جتنا کم ہوا ہے اس سے دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو پی ایم ایل این کا یہ سوچنا تھا کہ وہ لاہور ان کا پورا ہے, وہ سویپ کر سکتے ہیں الیکشن کو بغیر کسی اس کے, اور جو سب سے مقبول جماعت ہے یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس انتخاب سے دو تین جو لیسنس ان کو ملنے چاہیے, اور وہ میرے خیال اگر وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے 90,000 ووٹ پہلے لیے تھے, ٹرن آؤٹ کم ہے, لیکن جو آپ ذرا دیکھیں فرق کتنا کم رہا ہے. جو اس وقت پیپلز پارٹی جو کہ پہلے 5,000 سے ووٹ لیے تھی جنرل الیکشنز میں,
اور اس کو 21,000 ووٹ ملتے ہیں، اور جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ جو کہ وہاں پہ یعنی ان کا جو ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا، وہاں پہ 10,000 کا صرف ڈفرینس آتا ہے۔ اور یہ بھی الیکشنز میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ اس میں بھی اس لیے بھی گہما گہمی ہمیں نظر نہیں آتی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ایک مقابلہ جو ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ووٹ جو 21,000 پڑے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو میں سمجھتا ہوں وہ پی ایم ایل این کی مخالفت کی ہے، یہ ووٹ مخالف ووٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بے خیال یہ چیز اگر پی ایم ایل این کو پھر یہ سبق بھی لینا پڑے گا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ الیکشن وہ بالکل ہی جیت جائیں گے، ٹھیک ہے ان کے اثر نفوذ ابھی بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس میں اعتماد ضرور ملا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر ابھی بھی کوئی پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی حد تک جو اب ان کی حیثیت تھی پنجاب میں کسی وقت یا سینٹرل پنجاب میں ایک حیثیت تھی وہ اس کو واپس لے سکتی ہے۔ اس الیکشن پہ کوئی اس کو اس میں نہیں جانا چاہیے۔ میرا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے نہیں جا رہی ہے پنجاب کی حد تک۔ ظاہر صاحب نون لیگ اگر جیت بھی جاتی ہے یہاں سے تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا، ایسا کہا جا رہا ہے، کن عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے نون لیگ کو یہاں جیت کے بعد بھی؟ زاہد صاحب جی ہاں، لیکن اس میں دیکھیں یہ پی ایم ایل این کی وہی بات آتی ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا صرف جو نعرے بازی کی سیاست تھی کیا وہ اتنی کافی تھی کہ پی ایم ایل این کے ووٹوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا، وہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ جو اب تک سیاست رہی ہے پی ایم ایل این کی وہ بھی سمجھنے چاہیے کہ ایک حد تک تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مخالفت میں یا حکومت کی اپنی کمزوریاں جو کچھ بھی ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں خود ان کے اپنے ووٹرز کہاں چلے گئے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے قومی سیاست پر انتخابات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ سلمان صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں بھاجے کے ٹرن آؤٹ کم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا، اور اس کا نقصان خود پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ہوا کہ ان کے لوگ بھی اسی لیے گھر بیٹھے رہے کہ ہم نے جیت تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہیں اس پہ پولیٹیکلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کے لیے، اگر وہ جیت بھی جاتی ہے تو بہت سے عوامل ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پیپلز پارٹی یقیناً 5,000 سے 20,000 کا فرق بہت زیادہ ہے، ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا